السلام علیکم۔ قسط نمبر 7، نان بھائی کی بیٹی، ناول، مصنفہ انیزہ سعید۔ میں نے اپنا پلان بنا لیا ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے تم کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے۔ اس رات داؤد نے زینہ سے کہا۔ کیسے؟ وہ شاید سخت بے یقینی کا شکار تھی۔ اس روز اس نے سارا دن سوچا تھا اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ جو اس نے داؤد سے سنا تھا وہ سچ تھا۔ اسے ایسا ہی لگتا رہا تھا کہ داؤد کی بات بچے کا بہلاوا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خوش ہو گئی تھی، بس یہی کافی تھا۔ تمہیں میں اسی سوراخ سے دیوار کے پار نکال کر بھگا لے جاؤں گا، داؤد نے مسکرا کر کہا۔ اس سوراخ سے؟ اس کی نظریں ہارڈ بورڈ کے کٹے ہوئے حصے پر پڑیں۔ میں اس میں کیسے گزر سکتی ہوں؟ میں اتنی تو صحت مند ہوں۔ کچھ دن کھانا پینا بند کر دو، دبلی ہو جاؤ گی تو آسانی سے نکل آؤ گی۔ اسے زینہ کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا تھا جس سے اس کی زندگی بامعنی ہو جانے والی تھی۔ زندگی کسی مقصد کے تحت کے نعرے پر عمل کرنے والا کام۔ کسی مصیبت زدہ بے بس انسان کو اس کے عذاب سے نکالنا بھی تو زندگی کا مقصد ہو سکتا تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ ہنس دی۔ میں کل سے کچھ نہیں کھاؤں گی۔ بے وقوف، یہ مت کرنا۔ وہ ہنس دیا۔ میرے پاس تمہیں بھگانے کے کئی طریقے ہیں۔ سلیمان مجھے گولی مار دے گا۔ اس کا لہجہ خوف سے لرزا۔ سلیمان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں داؤد کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ہاں، میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں کیونکہ تم محبت کیے جانے کے لائق ہو، داؤد نے کہا۔ میں نے آج بالوں میں صابن مل مل کر انہیں دھویا ہے۔ دیکھو، اس ایک جملے نے جیسے اس میں برقی توانائی بھر دی۔ وہ اپنے سنہرے گھنگریالے بال سوراخ سے قریب لا کر بولی۔ ان سے کسی نائلون سوپ کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہوں۔ داؤد نے اس کے بالوں کو سونگھا اور بے ساختہ جھٹکا سا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اور میں نہائی بھی تھی آج۔ اس نے اپنا گدگدہ ہاتھ آگے بڑھایا۔ آج میں نے باہر کے موسم کے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ اس نے سفید کپڑے پر ہلکے سبز پتوں کے پرنٹ والا اسکرٹ لہرایا۔ یہ اسکرٹ پرانا اور گھسا ہوا مگر دھلا ہوا تھا۔ تمہارے زخم ٹھیک ہوئے؟ داؤد کو اس کے بازوؤں پر پڑے چوٹوں کے نشان دیکھ کر یاد آیا۔ میرے زخم بڑے ڈھیٹ ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کیرامل ٹافی بنائی ہے اور ایپل پائی بھی۔ اس نے اندھیرے میں ڈوبے فرش سے ایک ڈبہ اٹھا کر داؤد کی طرف بڑھایا۔ میرے پاس صرف ایک سبز سیب تھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ لیکن ایک چھوٹی ایپل پائی بنانے کے لیے کافی تھا۔ وہ شرما کر بولی۔ بہت مزے کی ہے، داؤد نے ایپل پائی کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ چلو، تم سے شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، میرے گھر میں بیکنگ خوب مزے کی ہوا کرے گی۔ وہ مسکرایا۔ شادی؟
اس کا چہرہ مزید لال ہونے لگا۔ کیا تم میرے لیے ایک الیکٹرک اوون خرید سکو گے؟ ضرور، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا، کوئی اچھا سا ڈینش گیت تو سناؤ۔ داؤد کو اس کی خوشی پر پیار آ رہا تھا۔ گیت؟ وہ آنکھیں میچ کر یاد کرتے ہوئے بولی۔ ہاں۔ پھر اسے یاد آیا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ Who what a taxa triumph to the sky, they cannot overcome a taximates escaping through the sky. Who what a taxa triumph to the sky, to the sky. وہ ہوا میں بازو گھماتی، ٹانگ اٹھا کر لہراتی، گھومتی گا رہی تھی۔ گیت ختم کر کے سیدھی ہوتے ہوئے وہ زور سے ہنسنے لگی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی اتنی سچی تھی کہ اس پر بناوٹ کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی بے ساختہ ہنسی اور لال گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے داؤد سوچ رہا تھا، اس کی زندگی کیسی جہت اختیار کرنے والی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، آج میں اسکول سے واپسی پر ادھر گئی، اس علاقے میں جہاں تم رہتے ہو۔ اگلے دن ہما نے اسے بتایا، صرف تمہارے لیے، ورنہ عمر بھر ہم نے اس طرف قدم نہیں اٹھایا۔ وہ احسان جتانا چاہ رہی تھی۔ ارے میں ممنون ہوں۔ داؤد خوش ہو گیا۔ پھر تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ کرنا کیا تھا؟ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ اس کمبخت نان بائی کے تندور کو ڈھونڈتی ڈھانڈتی اس تک پہنچی۔ صرف تندور نہیں، بیکری بھی، داؤد نے تصحیح کی۔ چلو بیکری ہی سہی، اس نے سر جھٹکا۔ اب تو تم اس جگہ کو جتنا بھی آنر دینے کی کوشش کرو، کم ہے۔ آگے بتاؤ، تم نے کیا کیا؟ تمہارا نان بھائی تو دکان پر تھا نہیں، ایک احمق سا گدوس رالیں ٹپکا رہا تھا وہاں کھڑا۔ اس نے ترشت لہجے میں بتایا۔ وہ فضلو ہوگا۔ پھر میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کس راستے اور کس طریقے سے اس پیچیدہ ترین علاقے سے لڑکی کو بھگایا جا سکتا ہے۔ اس کی اگلی بات نے داؤد کو مزید خوش کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی مدد کرنے پر خود کو آمادہ کر چکی تھی۔ پھر کیا؟ اس نے سر جھٹکا۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری انسانیت اور محبوبہ مجسم میری نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل ڈول گیا۔ کیوں پوچھتے ہو کیا؟ وہ ڈپٹ کر بولی۔ داؤد، تمہاری کوئی ایستھیٹک سینس پہلے بھی تھی کہ اب مری ہے؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ تم ایک لڑکی کو بھگانے کا منصوبہ بنا رہے ہو یا ایک ڈینش گائے کو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا؟ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ اس کو دیکھ کر مجھے عرصہ بعد ریڈ ڈینش گائے کا خیال آ گیا، جس کی تصویریں میں نے ایک رسالے میں دیکھی تھیں۔ لڑکی تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگتی۔ اس نے داؤد کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس کی انسلٹ کر رہی ہو؟ داؤد ایک دم برا مانتے ہوئے بولا۔ برا مانتے ہو تو مانتے رہو۔ وہ لڑکی تو کہیں سے بھی نہیں لگتی، سرخ ڈینش گائے جس پر کہیں کہیں سفید چتریاں پڑی ہوں۔ آئی ایم سوری ہما، تمہاری سوچ۔ داؤد بالکل برا مان گیا۔ کیا میری سوچ بھئی؟ اس نے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔
تمہاری امی تو اسے دیکھیں تو بالکل بے ہوش ہو جائیں۔ اسے بھگانے کے لیے تو تمہیں ٹرک بک کرانا پڑے گا اور ٹرک کے پچھلے کھلے حصے میں رسیاں باندھنی ہوں گی۔ مبادا ڈینش گائے چھلانگ لگا کر سڑک پر نہ جا پڑے۔ "ویل یو پلیز شٹ اپ"، داؤد کو تاؤ آنے لگا۔ میرا منہ بند کرانے سے کیا ہوگا؟ جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا۔ تم نے کبھی انسان کے اندر کی خوبصورتی دیکھنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید بکواس نہ کر رہی ہوتی۔ وہ بھنا کر بولا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ لیکن میں تمہاری امی کو ہرگز نہیں بتا رہی کہ ان کا بیٹا ایک ڈینش گائے کو بھگا کر اس سے شادی کر رہا ہے۔ میں اتنا بڑا صدمہ انہیں پہنچانے کا گناہ نہیں کر سکتی۔ وہ پیچھے سے پکار کر بولی، "نہ بتاؤ، میں خود بتا دوں گا"۔ اس نے غصے میں کہا اور وہاں سے آ گیا۔ میں نے سلمان بیکری والے کے بارے میں پوری معلومات لے لی ہیں بھائی جان۔ وہ تو پورا بدمعاش آدمی ہے جناب۔ ادھر جو افغان بستیاں ہیں نا، ادھر اس کا آنا جانا ہے۔ اسلحے کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ یہ بیکری تندور سب نظر کا دھوکہ ہے بھائی جان۔ اس آدمی سے بچ کر رہیں۔ نادر اسے بتا رہا تھا۔ اس کے کاروبار اور تعلقات کے بارے میں مجھے پوری خبر ہے نادر۔ میرے پاس اس کے کوکو پاؤڈر کا سیمپل ابھی بھی رکھا ہے۔ داؤد نے کہا، مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا سال کا کوئی ایسا دن بھی ہوتا ہے جب وہ گھر پر یا بیکری پر نہیں ہوتا؟ مطلب وہ کہیں جاتا واتا نہیں کیا؟ جاتا ہے بھائی جان۔ نادر نے معلومات کی تھیلی سے اور خبر نکال لی۔ ان کے پھیرے ہوتے ہیں، مطلب یہ جس نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا ہر رکن اپنی باری پر سرحد پار کرتا ہے اور اپنا ٹاسک مکمل کرنے کے بعد واپس آتا ہے۔ اس کو یہ لوگ پھیرا کہتے ہیں۔ سلمان بھی پھیرے پر جاتا ہے۔ بس پھر مجھے یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ سلمان کا پھیرا کب آنے والا ہے۔ خیر تو ہے نا بھائی جان؟ سلمان کے پھیرے میں آپ کو کیوں دلچسپی ہے؟ نادر نے تجسس ظاہر کیا۔ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب سلمان پھیرے پر جائے گا۔ اس کا ذہن الجھی ہوئی چیزوں کو ترتیب دینے میں مشغول تھا۔ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ سلمان کہیں کب غائب ہوتا ہے؟ اس نے زینہ سے پوچھا۔ جواب میں اس نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں؟ وہ باہر والے کمرے میں سوتا ہے اور وہاں رات کے وقت کبھی کبھی اس کے پاس اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ان دنوں وہ بیکری پر نہیں بیٹھتا۔ ان دنوں فضلو ریڑھی لے کر جانے کے بجائے بیکری پر بیٹھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ یہیں ہوتا ہے کہ یا کہیں چلا جاتا ہے۔ پھر اس نے گھٹی ہوئی آواز میں بتایا، وہ کئی دن غائب رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو؟ وہ کب غائب ہوتا ہے اور کتنے دن؟ داؤد اپنی الجھن سلجھانے کے چکر میں اس کے لہجے اور انداز پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ہمارے دلوں پر خوف ہی اتنا ہے کہ ہمیں ہر دم اس کے آ جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ کیا بات ہے زینہ؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو آج؟ اچانک داؤد کو خیال آیا۔ وہ اداس بھی تھی اور خاموش بھی۔ کوئی بھی بات نہیں ہے، اس نے سر ہلایا۔
صرف آج مجھے ممی بہت یاد آ رہی ہیں۔ اس نے آنکھ پر انگلی پھیری اور پھر داؤد کی طرف دیکھا۔ اس میں انسان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا کہ اس کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ انسان کس خاندان میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے نا۔ پھر بن ماں باپ کے بچے کو معیار سے کم تر خاندانوں کو بری شکل و صورت کو اتنی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کس نے دیکھ لیا تمہیں ایسے؟ داؤد نے دیوار سے سوراخ پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کسی نے نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ داؤد کے ہاتھ کے نیچے نکالتے ہوئے کہا۔ زینا، داؤد نے نرمی سے کہا، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے سر ہلایا اور پھر داؤد کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی تمہاری کزن تھی؟ کون سی لڑکی؟ او ہاں۔ داؤد کو کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے ملنے آئی ہے۔ وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ تم نے اسے بتایا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا نہیں زینا، تو میں تم سے شادی کرنے والا ہوں، داؤد تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے تم سے کوئی اوٹ پٹانگ بات تو نہیں کی؟ اسے خیال آیا۔ نہیں، اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، وہ بس مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تو تم کو برا لگا وہ تمہیں دیکھے جا رہی تھی؟ نہیں، بلکہ مجھے اچھا لگا، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین آ گیا کہ تم نے جو شادی کی بات کی تھی وہ مذاق نہیں تھی۔ بہت غلط بات ہے، داؤد نے منہ بنایا۔ تم اس سے پہلے تک میری بات کو سیریس نہیں لے رہی تھی۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ آج مجھ سے اسٹون اوون کا ایک حصہ خراب ہو گیا۔ صبح میری شامت آنے والی ہے۔ پھر جیسے وہ انجانے خوف سے کانپ کر بولی۔ کیسے خراب ہو گیا اوون؟ داؤد نے گھبرا کر کہا۔ اس کا ایک حصہ نیچے سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے سلیمان کو ڈر کے مارے بتایا ہی نہیں، اور آج تو وہ توازن نہ ہونے کی وجہ سے ایک سائیڈ سے گر گیا اور بس اب اس کی آواز گھٹ گئی۔ اسی وقت شاید نیچے سے اسے کوئی آواز آئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ میں سوراخ سے پرے ہٹی اور تیزی سے کوٹھری سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا پزل ہے، میں اسے کیسے کامیابی سے حل کر سکتا ہوں؟ وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا۔ آج سے 1.5 ہفتے کے بعد سلیمان کا پھیرا شروع ہونے والا ہے بھائی جان۔ چند دن بعد نادر نے اسے بتایا تھا۔ اب بتائیں اس کے پھیرے میں آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ داؤد نے اسے اپنا پلان بتانے میں اس بار ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ اسے کسی کی مدد ہر صورت درکار تھی۔ آپ تو بہت شریف لگتے ہو بھائی جان، آپ لڑکی بھگاؤ گے؟ نادر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ پلیز نادر، میں سیریس ہوں۔ داؤد بھائی جان، ہے تو یہ نیکی کا کام، مگر آپ دیکھیں، آپ ابھی ناتجربہ کار ہیں، یہاں ملازمت کے لیے آئے ہیں، آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ اس سلیمان اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، نادر نے اسے سمجھایا۔ تم میرا ساتھ دے رہے ہو یا نہیں؟ داؤد نے اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ میں دل جان سے حاضر ہوں بھائی جان۔ آپ سیریس ہیں تو اچھی بات ہے، ہم بھی ساتھ کوئی نیکی کمائیں گے، وہ بولا۔ بس تو پھر ڈن ہے، ہم اسے وہاں سے نکال رہے ہیں۔ ڈن ہے، نادر نے اس سے ہاتھ ملایا۔ کیا واقعی تم مجھے لے جاؤ گے؟
اگلی رات زینہ نے داؤد کا پلان سننے کے بعد کہا، اس کے بازو پر آستین نہیں تھی۔ سلیمان اوون ٹوٹنے کی پاداش میں اس کا بازو گرم اوون میں جھونک دیا تھا۔ اس کے بازو پر آبلے پڑے تھے جن پر اس نے ہلدی کا لیپ سا لگایا ہوا تھا۔ داؤد اس کے بازو کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ سب احتیاطیں بھول کر اسی وقت ہارڈ بورڈ کی وہ دیوار گرا کر کھڑکی کے راستے اسے اپنے کمرے میں لے آئے اور وہاں سے اسے لے کر اپنے شہر کی طرف کوچ کر جائے، مگر اس سوچ پر عمل اور اس کے درمیان مصلحتیں حائل تھیں۔ کمپنی سے اس کا کانٹریکٹ ختم ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ کمپنی تجربہ اس کے مستقبل کے لیے بہت اہم تھا۔ سلیمان کے یہاں سے غائب ہونے میں کچھ دن باقی تھے۔ کام منطقی انداز میں ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اسے یہ زرعی قول بھی یاد تھا، اسی لیے اس نے زینہ وقار کے جلے ہوئے بازو، سسکیوں اور تکلیف کے اظہار پر فی الحال صبر کر لیا تھا۔ تم ذہنی طور پر تیار ہو، میں جب تمہیں اشارہ دوں بس تم میرے ساتھ چل دو گی، یاد رکھنا۔ اس نے زینہ کو سمجھایا، یہاں سے ایک بار نکل جانے کے بعد زندگی تم پر مہربان ہوگی، تم دیکھ لینا۔ پھر آہستہ آہستہ تم بھول جاؤ گی کہ کبھی تم نے یہ تکلیف اور اذیت بھرے دن دیکھے بھی تھے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، ہم اپنے گھر میں کنونشن اوون بھی رکھ لیں گے اور پروفتنگ کیبنٹ بھی۔ وہ اسے مستقبل کے خواب دکھانے لگا، ڈوشیئر اور ڈورولز بھی۔ وہ اپنی تکلیف بھلا کر خواب دیکھنے لگی، اور ایک سٹون اوون بھی۔ بالکل، داؤد نے کہا، ہم اپنے گھر میں مارننگ گلوری کی بیل بھی لگائیں گے اور گلے داؤدی بھی کھلائیں گے۔ ہر رنگ میں۔ وہ مسکرائی، ڈیلیا اور لیلا بھی، اور اورنج مینگولیا بھی۔ اس نے شاید ان پھولوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی ماں کے بتائے نام اسے ازبر تھے۔ وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گی، حتیٰ کہ میں بھی اپنی زندگی ویسی ہی گزاروں گا جیسی تم چاہو گی۔ داؤد نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں جسم کا سارا دکھ اور درد بھلا کر خواب دیکھنے لگی تھیں۔ میں نے عذرا بھابھی سے وعدہ کر لیا ہے، بس تم اس بار آؤ اور مجھے بھی اپنے ساتھ وہاں لے جاؤ۔ امی نے فوراً فون پر اسے بتایا تھا، لیکن امی، آپ یہاں آ کر کیا کریں گی؟ وہ حیران ہوا۔ ان لوگوں سے ملوں گی اور کیا کروں گی؟ امی نے بے نیازی سے کہا، روبی دبئی چلی گئی ہے اور اب ادھر آ کر مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں رہا۔ فاروق اپنی فیملی سمیت کینیڈا جانے کی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اس کے متعلق لوگ مجھے آ کر جو خبریں سناتے ہیں مجھ سے وہ سنی نہیں جاتی۔ بہتر ہے میں کچھ دن کے لیے یہاں سے چلی جاؤں۔ امی اپنے فیصلے پر قائم تھیں، لیکن میں شاید اتنی جلدی نہ آ سکوں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ پھر میں اکیلی ہی گاڑی پر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھ سے تنہائی اب برداشت نہیں ہوتی۔ اکیلی آنے کا تو سوچیے گا بھی نہیں۔ وہ گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کو لینے۔ اسے امی کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ وہ صبح کا وقت تھا اور زینہ سے ملاقات ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسے سپہر کی گاڑی سے گھر جانا تھا۔ وہ زینہ تک کس طرح یہ پیغام پہنچائے کہ وہ جا رہا تھا۔ اس نے کتنی ہی دیر سوچنے کے بعد کھڑکی کھول کر دیوار کے سوراخ میں
ایک رکا رکھ دیا۔ رکے پر اس کے گھر کا ایڈریس، فون نمبر، جانے اور واپس آنے کی تاریخ درج تھی۔ کیا پتہ وہ اوپر آ بھی پائے کہ نہیں، اسے خیال آئے مگر اسے اس رکا کا پتہ نہ چلے۔ کئی طرح کے خیال تھے مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا زینہ تک اپنا پیغام پہنچانے کا۔ سلمان کے جانے سے پہلے تو اسے واپس آ ہی جانا تھا۔ وہ صرف اس کو تسلی دینا چاہتا تھا، وہ غائب نہیں ہو رہا تھا، واپس آنے والا تھا۔ ہما نے سوزوکی سے اتر کر اپنے سامنے کا منظر دیکھا۔ سڑک کے ساتھ جڑی گلی اندر جا رہی تھی۔ وہ کچھ دن پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ اندر جاتی گلی سے جڑی ان گنت داخلی اور بغلی گلیاں تھیں، تنگ اور پر پیچ، اونچی نیچی، ٹوٹی پھوٹی اینٹوں والی گلیاں جن کے ساتھ ابلتی ہوئی نالیاں تھیں اور جن میں آدھے پورے کپڑے پہنے بچے کھیلتے تھے۔ اسے کئی تنگ گلیوں سے گزر کر ایک نسبتاً کھلی گلی میں جانا تھا جہاں روزیٹا بیکری قائم شدہ 1971 کا بیکری ڈسپلے گیس تھا، جس کے پیچھے گرے پتلون پر خاکی شرٹ پہنے گلس لگائے ہوئے آدمی کھڑا تھا جسے اسے ملنا تھا۔ صحن سے دھوپ ڈھل چکی تھی لیکن وہ ابھی بھی صحن کے کچے فرش پر پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ سارے میں مرغیاں کڑ کڑ کرتی پھر رہی تھیں اور بطخیں اپنی چونچوں سے مٹی ادھیڑتی تھیں۔ ٹرکی برتنوں میں اور کھانے کی کھلی چیزوں پر کودتے گزرتے تھے مگر وہ ان میں سے کسی کو نہ تو کوس رہی تھی نہ ہی منع کر رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں سامنے دیکھتے ہوئے خلا میں سپنے بن رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر سپنوں کے گھر کا پتہ درج تھا اور فون نمبر بھی۔ اسے جلد اس اذیت ناک زندگی سے چھٹ کر سپنوں کے اس گھر میں جانا تھا، ایک خوشگوار زندگی جس میں وہ سب ہونے والا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو مرغیاں، بطخیں، ٹرکی اور مور اپنی اپنی مخصوص آوازیں لگاتے ادھر ادھر کیوں اڑے اور بھاگے تھے۔ اسے کسی کے بھاری اور تیز قدموں کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی، نہ ہی اس نے کسی کو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کوٹھری میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ تو بس اس وقت چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی جب اس نے سلمان کو سیڑھیاں اتر کر تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ داؤد کی امی کتنی پیاری اور سویٹ تھیں۔ وہ جس دن سے ہمارے گھر آئی تھیں گھر میں کتنی رونق سی ہو گئی تھی۔ وہ اتنی جلدی گھل مل گئی تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہمارے گھر پہلی بار آئی تھیں، لگتا تھا وہ ہمیشہ سے یہیں رہتی رہی تھیں۔ انہیں ہمارا گھر بھی کتنا اچھا لگا تھا اور وہ اتنی ہنرمند تھیں کہ انہوں نے مجھ کو کتنے ہی نئے ہنر بھی سکھا دیے تھے مگر یہ داؤد کتنا عجیب سا ہو گیا تھا، یوں رہتا تھا جیسے جلتے توے پر بیٹھا ہو، ہر وقت ناراض، جلا بھنا، کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھنے کے لیے دل خواہشی کرتا رہ جاتا تھا۔ وہ تو اس دن بھی کھل کر خوش نہیں ہوا تھا جب اس کا اس کمپنی سے معاہدہ کامیابی سے ختم ہوا تھا جس کے لیے کام کرنے وہ اس شہر میں آیا تھا۔ داؤد کے اس شہر میں آنے سے کتنا کچھ بدل گیا تھا اور 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنی نظروں کے سامنے داؤد کو ایک ناتجربہ کار، چھینپو اور شرمیلے انسان سے خود اعتماد، ذمہ دار اور سمجھدار مرد میں ڈھلتے دیکھا تھا۔ شاید داؤد کا وہ تجربہ ناکام رہا تھا جس میں وہ انسانیت کی ایک تاریخی خدمت کرنے چلا تھا
کیونکہ اکاڑا سے واپس آنے کے بعد اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تھا، نہ اس کا کبھی تذکرہ کیا تھا۔ شاید جذباتی محبتوں کی عمر ہوتی ہی اتنی کم ہے۔ کچے جذبے اور کچی محبتیں۔ داؤد کو یہ بات شاید اس تجربے سے گزر کر ہی سمجھ میں آنا تھا، مگر تجربہ تھا تلخ، جب ہی تو اس کے بعد وہ ایک خاموش طبع لیے دیے رہنے والا شخص بن گیا تھا۔ وہ اس وقت بھی کھل کر خوش نہیں ہوا تھا جب اسے ایک بین الاقوامی کنسٹرکشن فرم میں مستقل نوکری کی چھٹی موصول ہوئی تھی۔ پرکشش تنخواہ، گھر، ملازم، اسے سب مراعات بھی ساتھ مل رہی تھیں۔ کتنا بے وقوف تھا، وقتی دھچکے کی بنا پر اتنی بڑی خوشی بھی ڈھنگ سے منا نہیں پایا تھا۔ داؤد نے نوکری جوائن کر لی تو اس کی امی دوبارہ اکاڑا سے ہمارے یہاں آئیں۔ اس بار وہ ایک حیرت انگیز درخواست کے ساتھ ہمارے یہاں آئی تھیں۔ میں جس کی شادی کی عمر نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں اور امی کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، میں شکل و صورت میں بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ گریجویشن کے بعد اسکول ٹیچر بن گئی اور کتنی جلدی اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی۔ ہمارے گھر بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا تھا، نہ میل ملاقات۔ تو ہنستا شادی کا شگون بھی تو کس طرح، تبا ہنستا شادی کا شگون بھی تو کس طرح۔ داؤد کی آمد انقلابی ثابت ہوئی۔ داؤد تھا بھی تو کتنا ہینڈسم، اس کا بات کرنے کا انداز بھی کتنا منفرد اور اعلیٰ تھا، اور اب تو اس کی نوکری بھی اتنی پرکشش تھی۔ داؤد کی امی کا میرے لیے شادی کا پیغام لانا یوں ہی تھا جیسے سورج مغرب کے بجائے مشرق سے نکلا ہو۔ تبا ہنستا تھا اور کتنے زور سے ہنسا تھا۔ اماں اور امی کو پیام قبول کرنے میں کیا تعمل ہو سکتا تھا؟ میں نہیں جانتی کہ اس پیام میں داؤد کی کتنی مرضی شامل تھی بھی یا نہیں، لیکن مجھے اپنا پتہ تھا، میں نے جیسے جہان فتح کر لیا تھا۔ داؤد مجھ سے عمر میں چند ماہ چھوٹا تھا، مگر اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ میں اپنی پختہ سوچ، ذمہ دارانہ رویوں اور عمر میں کچھ بڑے ہونے کے احساس کے باوجود خود کو اس کے سحر سے بچا نہ پائی تھی۔ آنے والے دنوں میں داؤد کی بیوی بننے کے بعد مجھے اسے یہ باور کرانا تھا کہ ایک خاندانی اعلیٰ نسب، پڑھی لکھی بیوی اور ڈین گائے جیسی نان بائی کی بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مجھے داؤد کے دل کو ٹٹول کر دیکھنا تھا کہ وہاں اب بھی روزیٹا بیکریز کے نان بائی کی بیٹی کا کوئی رنگ باقی تھا۔ اگر تھا تو مجھے اپنے رنگ کے ساتھ اس رنگ پر غالب آنا تھا، یوں کہ بیتے دنوں کی کوئی گرد اس کے دل پر باقی نہ رہے۔ زندگی اتنی آسان تو نہ ہوگی، لیکن اسے آسان ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آخر میں نے داؤد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ کم خطرہ تو نہیں مول لیا تھا۔ زندگی میں بڑے اور من چاہے کاموں کو کرنے کے لیے کبھی کبھار بڑے رسک بھی لینے پڑ ہی جاتے ہیں۔ ایڈونچر پسند داؤد کی بیوی کو بھی ایڈونچر پسند ہی ہونا چاہیے تھا نا۔